أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، دوستو، حضرات، علماء کرام، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کئی پروگرام کی پہلی نوعیت اور ایک انوکھا پروگرام مکرانے کے اعتبار سے پہلا پروگرام میرا بھی پہلا پروگرام ہے اور بنات کا بھی شاید پہلا ہی ہوگا. بہرحال ہم نے آج کے پروگرام میں بچوں کے پروگرام سنے جس میں دینی معلومات، نعت و نظم جو مدرسے کی نوعیت ہوتی ہے، تعلیمی ایک معیار ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے بچیوں نے پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو اس مدرسے سے یہ چیزیں جب سکھائی گئی تو بچوں کے وجود میں آئی اور ان کی زبان سے باتیں جاری ہوئی. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے. اصل بات ہے عمل کرنے کی. عمل سے مراد ہے دل پر بات لینے کی. جب دل میں بات آتی ہے تو پھر 6 فٹ کے بدن سے وہ ظاہر ہوتی ہے. کان قرار باللسان تصدیق بالقلب. زبان جس چیز کو قرار کرتی ہے اس کا اعتبار اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں اترتی ہے، ورنہ زبان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے جب تک دل میں نہ اترے. زبان کو سبھی کہتے ہیں. مولانا یونس صاحب پونا والے فرمایا کرتے تھے ایک زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں ہے اور زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں نہیں ہے. چور جب چوری کرتا ہے، چور وہی ہے، پولیس مارتی ہے تو 10 میں کھاتا ہے میں نے نہیں کی. لیکن آدمی کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. دل کہتا ہے بیٹے تو نے کی. تو اصل دل بنانا. آدمی 2 دن سے سفر سے آیا اور میرا جیسا کوئی پہنچ گیا، وہ آ کر سویا ہے، 2 دن کی نیند ہے، تو زبان سے کہہ رہا آپ کا نام مبارک ہو، ٹھنڈا منگاؤں یا میٹھا منگاؤں، کیا منگاؤں آپ کے لیے؟
میں نے کہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کیا، بڑے دکھ کی بات نہیں، آپ کہا بہت خوشی ہوئی، اور دل میں کیا جلدی کیا سوؤں، ابھی نیند باقی ہے لیکن ہوتا نہیں سو کا بات۔ تو کہا کہ دل تو وہ بھی کہتا ہے جو زبان تو وہ بھی کہتی ہے جو دل میں ہے، اور زبان وہ بھی کہتی ہے جو دل میں نہیں ہے، لیکن اصل بات دل میں اتارنے کی اس کو کہتے ہیں عمل۔ اور عمل جب آدمی کے پاس آتا ہے تو پھر زندگی بنتی ہے۔ انسان آئے عمل کے لیے، ایک آدمی کا عمل بہت بڑا ہے لیکن اس عمل کی ترتیب صحیح نہیں ہے، صرف دکھلاوا اور ریا کاری ہے، تو کہا وہ عمل قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ ایک عمل مختصر ہے لیکن وہ عمل خالص اللہ کے لیے، اس میں عمل کی نیت ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس عمل پر فیصلے اترتے ہیں۔ ایک بات یاد آئی، بات آگے بڑھوں گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چھوٹا سا عمل کو بتاؤں آپ کو، تشریف لے جا رہے ہیں، شبلی صاحب نے نماز کا وقت، غالب عصر کی نماز کا وقت آیا تو کہا شبلی نماز پڑھ دیں، کہا نماز تو پڑھنی ہے۔ جب نماز کی نیت باندھنے لگے، جماعت کرنے لگے تو دیکھا کہ لکڑ ہارا دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ جنید بغدادی نے کہا شبلی وہ ایک شخص دوڑا ہوا آ رہا ہے، وہ مسلمان معلوم ہوتا ہے، جو پہلے پہچان نمازا تھا مسلمان، شکل و صورت سے، داڑھی سے وغیرہ سے، کہاں یہ تو بھاگا آ رہا ہے۔ تو قریب آ پوچھا بھائی نماز پڑھو گے؟ تو کہا ہاں نماز تو پڑھنی ہے۔ جنید بغدادی اپنے زبان کتب ہے، پوچھا کیا وضو ہے؟ وہ لکڑ ہارا ایک معمولی آدمی تھا، اس زمانے کی امتیوں کا حال یہ تھے، وہ معمولی آدمی ایک لکڑ لا کر بیچنے والا بازار میں، وہ جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتا ہے کیا مسلمان بھی بے وضو ہوتا ہے؟ اور آج ہمارے یہاں نمازی بے نمازی مسلمان ہیں، کیا بے وضو کو بھی کیا مسلمان بے وضو ہوتا ہے؟ جنید بغدادی نے شبلی کی طرف دیکھا، کہا شبلی یہ کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے، وہ نماز ہی پڑھائے گا۔ اس کو آگے کر دیا، دونوں مقتدی ہو گئے، لیکن سجدے میں رکوع میں کافی دیر لگائی اسے۔ تو سلام کے بعد میں پوچھا رکوع اور سجدے میں دیر لگانے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری طرف تنقید نہیں کی، ان کے جستجو تھی یہ کیا عمل کرتا ہے۔ اس زمانے میں جو سوال ہوتے تھے وہ جستجو کے طور پر ہوتے تھے، آج کے سوال تنقیدی طور پر ہوتے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہو، اتنی دیر کیا لگاتے ہو؟ کہا بس یہ میرا معاملہ ہے، آپ چھوڑو۔ کہ نہیں بتانا پڑے گا، اللہ والے آپ کو بتانا پڑے گا۔ کہا کہ میں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہہ کر رک جاتا ہوں، جب تک لبیک یا عبدی کی آواز نہیں آتی میں دوسری مرتبہ کہتا نہیں۔ تو اس طرح مجھے 3 مرتبہ کہنے میں دیر لگ جاتی ہے، جب جواب آتا ہے تو پھر دوسری مرتبہ کہتا ہوں۔ یہی سجدے کا حال ہے۔ کہ عمل کیا کرتے ہو؟ کہ عمل تو کچھ نہیں، لکڑی اٹھاتا ہوں، صوبے کلارا اٹھاتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں، لے جا کر بیچ کر پیٹ بھرتا ہوں، صرف ایک عمل ہے، بے وضو کبھی نہیں رہتا۔ بس یہ بے وضو کی لفظ سن کر کا با وضو نے انسان کو وہاں تک پہنچا، یہ معمولی بات ہے۔ تو بتانے مقصد یہ ہے کہ عمل کے لیے انسان آیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کی زندگی کبھی موت آ رہی، کبھی پیدا ہو رہا ہے، کبھی سلسلہ جو جاری ہوا ہے انسان کے عمل کے لیے ہوا ہے، کہ تم میں دیکھا جائے، پرکھا جائے، جانچا جائے تمہیں بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ اس کے بعد تم کو موت دی جائے گی، موت کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا، تم نے عمل کتنا کیا۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، کتاب دکھائی جائے گی، اقرا پڑھو اپنی کتاب ہے، کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی ذات کے مطابق خود فیصلہ کرو
تم کیا عمل کر کیا ہے؟ تمہاری یہ کتاب کیا تم کو دے رہا ہے؟ تمہارے اعمال تم کدھر لے جا رہے ہیں؟ تو اصل چیز عمل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے یہاں جو آج کارگزاری کی مدد سے جائی ہے، یہ اولاد کی تربیت کی سوچ ہے۔ اور ایک بچیاں جو آج کا دور، ابھی مول صاحب نے بتایا ہے، مول عبدالحسین نے بتایا، آج امتحان کا دور ہے۔ آج بچوں کے ساتھ بہت ایک عجیب کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج ہماری سستی اور ہماری بے توجہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ راجستھان میں بیٹھے ہیں، اب ملک گیر پر حالات نظر ڈالیے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ جو مدرسے جو کھولے جاتے ہیں، یہ اصل میں اولاد کی تربیت کے لیے ہیں۔ ہم شوق سے کالج پڑھے، پارک میں پھولے جائیں، گواروں میں اڑے، چرک میں جھولے، پر ایک سکن بندہ عاجز کرے یاد اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ اکبر الہ آبادی سپریم کورٹ کے جج نے بات کہی تھی کہ ہم کتنے کچھ بھی بن جائیں، ہم پائلٹ بنے، ہم بڑے بڑے عہدیدار بنے، ہم جو ہے بڑی دنیا کی ڈگریاں حاصل کریں، لیکن ایک سکن ایک بات میری یاد رکھنا، اللہ اور اپنے حقیقت کو مت بھولنا۔ مطلب یہ اپنے ایمان کو سلامت رکھنا، اپنے ایمان کا خیال رکھنا، اپنے دین کو بچا کر رکھنا، نبی کی سنت کو بچا کر رکھنا، یہ میری عاجزانہ درخواست ہے۔ تو ایک سپریم کورٹ کا جج جب اس کے اندر دین تھا، اس کے اندر ایمان تھا، وہ نبی کی شریعت کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ کچھ بھی بن جاؤ لیکن اللہ کو اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہماری بچی اور بچیوں کے اندر دین کی ایک لگن ہوگی، اور لگن کہاں ہوگی؟ گھر میں تو ہوگی نہیں، یہ مدرسوں میں ہوگی، مکتب کے اندر یہ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے بچوں کی فکر کر کے جانا ہے ایمانی اعتبار سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یعقوب نے دیکھا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، اپنے بیٹوں کو بلا رہے، فکر کر رہے ان کے ایمان کی۔ اذ قال لأبی یا ابتی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمہارا رب کون ہوگا؟ ایمان کو بنا رہے، جانچ کر رہے ہیں ان کی، تمہارا رب کون ہوگا؟ تم کس کو معبود مانو گے؟ تم کبھی اور آئیں بھٹک تو نہیں جاؤ گے؟ قالوا نعبد الہک الہ آبائک، ہم بیٹوں غرب تھا ہمارا معبود، ہم اللہ کو رب مانیں گے، وہ الہ ہے جو میرے باپ کا بھی رب ہے، ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے، ہم اس کو رب مانیں گے۔ ان پر ایک نبی کی محنت تھی، اس لیے اپنی اولاد کو اس حال میں کر کے جائے تو ایک کڑی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز بنات یعنی بچیاں اور عورتیں ہوتی ہیں۔ عورت کا جب ایمان بنتا ہے تو معاشرے میں ایمان آتا ہے، دین آتا ہے، گھر کے چولہے میں دین آتا ہے، اور نہ مرد تو بیچارہ باہر گھومتا رہتا ہے۔ جو کہاں بڑے بتاتے ہیں نا کہ جب مرد کے پاس دین ہے تو وہ تھیلی کے باہر ہے، اور جب عورت کے پاس دین ہے تو وہ چولہے تک ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس ساری اولاد کی تربیت ہے، اور جن ماؤں نے تربیت کی ہے وہ اولاد چمچی ہے۔ جن ماؤں، ہر نبی یا ہر ولی جو بنا ہے وہ ماں کی گود سے بنا ہے۔ ماں کی گود جب بنتی ہے تو پلنے والا بچہ ولی بنتا ہے، اور جب ماں کی گود بگڑتی ہے تو پھر کہا کہ بچہ کا وجود بگڑ جاتا ہے، پھر وہ نہ معلوم بڑا ہو کے کیا کرتا ہے، اور اسی ماں باپ کے لیے سردرد بنتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی گود کو سنبھالیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کے بچپن سے ایمان بنائیے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کہہ دیا کرتے ہیں
ان کو کیا، یہ تو بچے ہیں ابھی، یہ تو بچے ہیں۔ میں اپنے استاد جو ہمارے قاری صاحب بھی جانتے ہیں، مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال ہو گئی، الہ آباد کے رہنے والے تھے، کاشپور چھپن پور کے بہت اہم استاد تھے۔ میرے سامنے ان کی شادی ہوئی تھی، شادی ہونے کے بعد ان کا ایک بچہ تھا جو بالکل یہ سمجھو 4-5 مہینے، تو وہ بچے کو گود میں لیا پھرتے تھے۔ ایک روز اوپر چھت پر گھوم رہے تھے، بچہ گود میں تھا، تو چھت پر جا کر بیٹھے تو بچے نے ان کی جھولی میں پیشاب کر دیا۔ وہ بچے کو چھپ کے ایسے اس کو سامنے تقریر کر رہے ہیں جس کو بڑے کے سامنے، اس کو جناب آنکھ سے ہاتھ مار رہے ہیں اور اس کے پھر پیٹھ پر ہاتھ مار رہے ہیں، بیٹا کسی گود میں پیشاب نہیں کیا کرتے ہیں، اس سے بچے بیٹے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، بیٹے اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ہم آپس میں بچے تھے، ہم تو راجستھانی رہیں گے، ویسے ہماری تو فیکٹری بھی آلو پڑی کی ہوتی ہے، ہم نے سوچا یار یہ پاگلا ہو گیا ہے، اس بچے کو سمجھا رہا ہے، تو ہم نے کسی سوال کیا تو یہ مولانا پاگلا ہو گئے، اس بچے اتنی بڑی باتیں دے رہا ہے، حدیثیں سنا رہا ہے، اس کو قرآن سنا رہا ہے، کتابیں سنا رہا ہے، یہ بچہ کیا سمجھے گا؟ لیکن وہ اس چیز کی اس کی روحانیت کو بنا رہے ہیں، اس کی روحانیت پر محنت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اس سے آشنا ہوں گے، یہ بچہ بڑا ہو کر عملی کرے گا۔ آج بچہ الحمدللہ عالم بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے کی تربیت شروع سے ماں کرتی ہے تو وہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا فرمان بردار بنتا ہے اور مسلمان بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ مدرسے مکاتب کھولے جاتے ہیں۔ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، اور آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا، الگ الگ انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے پیر ذوالفقار دامت برکاتہم فرماتے تھے کا ذہن دین کیسے بنایا جائے۔ ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ سب کچھ بنے لیکن سب سے پہلے مسلمان بنے، میرا بچہ سب کچھ بنے لیکن میرا بچہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو، میرا بچہ دین سے بالکل جو ہے بالکل برابر ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ دنیا کی اتنی طاقت اس کے سامنے آئے لیکن اپنا دین کو یہ بیچ نہ سکے۔ زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ کو مسیلمہ کذاب نے گھیر لیا، ماں کی تربیت تھی، ماں نے سکھایا تھا کہ ہم ساری دنیا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ساری دنیا کے لیے جان دے سکتے ہیں لیکن نبی کو ہم چھوڑیں گے نہیں اور نبی کے مقابلے کس چیز کو مانیں گے نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کیا اور کہا ایک مرتبہ صرف یوں کہہ دے میں رسول ہوں تیری جان بخش دی جائے، ایک مرتبہ کہہ دے صرف کہ میں رسول ہوں، میں بس مجھے مان لے یا مان نہ مانے زبان سے کہہ دے تجھے رہا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ کبھی نہیں کہوں گا، میں تو غلامی اختیار کر چکا ہوں، میں تو رسول کو مان چکا ہوں، اس کی زبان سے آنا خاتم نبی سن چکا ہوں، لا نبی بعدی میں سن چکا ہوں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد نبوت کے دعوے جھوٹے ہیں، دجال ہے، فریب ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے لیکن نبی کبھی نہیں ہو سکتا، اس بات کو نہیں مانوں گا۔ اس نے پیر کاٹ دیا، کہا بتا دے، کہا نہیں، اس نے ہاتھ کاٹ دیے، پھر کہا بول دے تیری جان بخش دی جائے گی، کہا نہیں رسول تو میرا وہی ہے جو آمنہ کا لال ہے، رسول تو میرا وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کے علاوہ کسی اور کے نبوت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، جب ماں کی تربیت گود بنتی ہے تو اس ماں کی گود سے خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوتے ہیں، حمید الدین ناگوری پیدا ہوتے ہیں، اس ماں کی پیٹ سے قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کی گود جو بگڑی تو آج کے ہیرو پیدا ہو رہے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں جب تو بالوں کو سنبھالتے ہیں، بڑے ہو کر بیوی کو سنبھالتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جا کر سر پر جوتے مارتے ہیں اور کہتے ہیں مول صاحب تعویذ دے دو بچہ فرما رکھ گئے۔ تعویذ سے فرما بردار ہوتا، اب مجھے بھی کوئی نذرانہ لینا ہوتا ہے، کہہ دوں گا ہاں تعویذ ہمارا بچہ کل سے فرما بردار، روپے 5000 لگیں گے، وہ تک پائے ہیں دے دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد میں آتے ہیں پھر کہ بھائی وہ بچہ پھر ویسا ہے، ہم نے قسمت کا ٹھیکہ تھوڑا لیا ہے، پھر ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصد تربیت ہوتی تو آج یہ حال نہیں ہوتا، پھر اس کو پوری زندگی کھا اتاری جا رہی ہے۔ حبیب بن زید جو کہہ رہے ہیں کہ جان دی جا سکتی ہے، جان دینے والی چیز ہے، نبی کے دامن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نبی کے دامن کو چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، ان کے علاوہ کسی کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جب آخری وقت ہو گیا تو وہ ماں نے کہا لہٰذا اليوم ارضعته، آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ تھی، میرے بچے نے دودھ کا حق ادا کیا۔ وہ ماں اپنے بچے کو ایمان کی حالت میں موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ کر وہ یوں نہیں کہہ رہی ہے کہ میرے بچہ پر ظلم ہو گیا، بلکہ خوش ہو کر کہہ رہی ہے لہٰذا اليوم ارضعته، میں آج کا دن دیکھنے کے لیے زندہ تھی، میرا بچہ کا ایمان کا سودا رکھا۔ یہ کیوں تھی؟ یہ ماں کی تربیت تھی، یہ ماں کا کمال تھا۔ یہ ماں کی گود بنتی ہے تو قطب الدین بختیار کاکڑ رحمۃ اللہ علیہ کی میاں بیوی میں آپس میں مشورہ ہوا کہ اس کا ایمان کیسے بنایا جائے۔ بیوی نے کہا اس کا ایمان نہ بناؤ گی، یہ عورت تھی، وہ دیندار تھی، نبی کو دین کو جانتی تھی، ہماری مائیں جانتی نہیں بیچاری کیا کریں گی، اس لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس مدرسے میں معلمہ ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں میری ماں اور بہنوں سے یہ کہوں گا اس سے استفادہ حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، آ کر سیکھیں۔ موت آنے والی ہے، دنیا کسی حال میں چھوٹنے والی ہے۔ مان لیا آپ کے روڑا پتی ہے، مان لیا آپ کے 5 مالے کی بلڈنگ ہے، مان لیا آپ کی ہاتھ پاؤں کے الگ گاڑی ہے، مان لیا آپ کے سونے میں جیورات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آخر کیا ہے؟ سنو، سوچو آخر میں کیا؟ آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ مولانا صاحب پونا والے کہا کرتے تھے آدمی بعد مرتبہ چوہا جب آتا ہے نا، چوہا اس کو پیتا لگا کر اس میں روٹی چوپڑ کر رکھتے ہیں، بچوں کو دیتے نہیں، اس کو چوپڑ کر رکھتے ہیں، روٹی گھی لگایا اور آلو لگایا، پوچھتے ہیں، دوسرا چوہا کہتا ہے ایسے میں گھس مت جانا، کیوں بھائی میں بزرگ ہوں، مجھے تجربہ ہے، گھستے ہی ایک پنجرا لگایا ہوا ہے، گھی کی خوشبو آ رہی ہے، دھوکہ ہے، یہ روٹی چوپڑ تجھے دیا نا، یہ دھوکہ ہے، تو کھینچے گا اندر گرفتار ہو جائے گا۔ وہ جوان چوہا وہ کہہ رہا ہے شاید اپنے کو بھوکا رکھنے کے لیے دھوکہ دے رہے، خود کھانے کے چکر میں اپنا دھوکہ دے رہا ہے، وہ جلدی سے گھستا ہے، اس کا نظر بچا کر گھستا ہے، اور گھسنے کے بعد میں وہ پنجرا جب وہ روٹی کھینچتا ہے کہ پنجرا بند ہوتا ہے، پھر کے دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے وہ مان لیتا ٹھیک تھا۔ پھر بچے آتے ہیں، صبح گرم پانی ڈالتے ہیں، بچہ دیتے ہیں، کچھ سلا دیتا ہے، کچھ ادھر لکڑی جب ہوتا ہے، پھر اس کو مار دیتے ہیں۔ یوں کہا کرتے ہیں آج کی بات سمجھانے سے یوں آتا ہے کہ ملا مولوی اپنے مفاد کی کہہ رہے ہیں، اس لیے مقصد بول کے بیٹھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ ایمان بچانے کی علامت ہے، یہ ایمان بچانے کے لیے مدرسے کھولے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی نسلوں کا آج مولانا سلیم صاحب نے جودھپور کا مثال دی ہے، میں اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، تو آج وہ جودھپور نہیں ہے، وہ پورے ملک میں حال ہے۔ اگر اپنی بچوں کا ایمان نہیں بچائیں گے اور اپنی اسکول، ابھی مولانا سجاد نعمانی صاحب بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں، اپنے اسکول کھولو، اپنے مدرسے کھولو، اپنے مدرسوں کے اندر اسکول کا نظام بناؤ تاکہ نسلوں کا ایمان بچے، نسلوں کا دین بچے، اور تمہارے لیے کل قیامت دن بخشش کا ذریعہ بنے۔ آج ایمان لوٹ رہا ہے، ہم حالات سے بے خبر ہیں، ہم تو راجستھان والے ویسے پڑھتے کم ہیں۔ مجھے یو پی سے ایک آدمی نے فون کیا، حضرت میں آ رہا ہوں، کیا لاؤں آپ کے لیے؟ میں نے کیا فروٹ چل رہا ہے اس وقت؟ کہا وہاں یو پی کے اندر ایک فروٹ ہے آڑو، اس کا لفظ آڑو ہے، کہا آڑو چل رہا ہے اس وقت۔ میں نے کہا کتنے لاؤ گے؟ پیٹی 2 پیٹی۔ ارے اللہ کے بندے، راجستھان میں گھر گھر میں آڑو ہے، ٹرکے بھر دوں گا میں، یہ تو آڑو بڑھ کا علاقہ ہے ہمارا، تو یہ ہمارے وہی آڑو بنے ہوئے، ہم تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، وہ قسم کھا لی کہ ہم سے مانیں گے نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ مدرسے دین بچانے کا ذریعہ ہے، اس مدرسے کو معمولی نہ سمجھے۔ ابھی مولانا عبدالحسین، مولانا سلیم صاحب کتنی سفارش کر رہے تھے، واجب ہوتا ہے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور اسکول والوں کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایک پرچہ بھیجتے ہیں ہم نے اسکول کھولیے، یہ اس میں سہولتیں، او جا رہے، باپ بھی جا رہا، ماں بھی جا رہی، سفارش کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو داخلہ کر لو، ہمارے بچوں کو وہ کر لو، کیونکہ وہاں فیصلہ بنتی ہے کس کا بچہ کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس اسکول میں پڑھ رہا ہے، اندر کا کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں، اندر کیا ہو رہا ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ میں میرے بچوں کو اسکول بھیجتا تھا تو میں واپس آ کر شام کو ہمیشہ پوچھتا تھا آج کیا کیا، تو کبھی کہتے آج یوں کیا، آج یوں کیا، آج یوں کروایا، تو میرے بچوں کو شام کو پھر ان کو اس کی نفی کرتا تھا، پھر بچوں کو سمجھاتا، پھر آخر میں ماسٹر سے جا کر مجھے کہنا پڑا میرے بچوں کو یہ چیز آپ کو نہیں سکھانی،
تو میرے بھائی اور دوستو اندر بہت برا ہو رہا ہے، اور یہ طے کر رکھا ہے غیروں نے کہ ان کا ایمان لوٹ لو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ایمان پر ڈاکہ ہے ہمارا ایمان، دین جو دین آتا ہے ہم سیکھنا بھول جائیں گے، اسکول مدرسے سے ہٹ جاؤ، مدرسوں پر اگر ہٹا دیا جائے گا، دین سے توڑ دیا جائے گا تو پھر دین سے دور ہو جائیں گے، تو ان پر ایمان پر ڈاکہ مارنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، تو قطب الدین کاکی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مواقع بتا رہا ہوں، کاکی ان کو کیوں کہتے ہیں؟ تو کاکی کا معنی روٹی ہوتے ہیں، ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں کاکی۔ تو بہرحال ان کو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے کہا بیٹے ماں روٹی کہاں کھاؤں؟ کہا بیٹے مصلی بچھاؤ، ہمیں بھی اللہ دیتا ہے، تم کو اللہ دے گا، اور اللہ سے مانگو۔ وہ مصلی بچھاتی، خود وہ نماز پڑھنے نیت مانتا، پیچھے روٹی رکھ دیتی۔ ایمان بنانے کے راستے ماں کی فکر ہوتی ہے، ماں کی فکر پر معاشرہ بنتا ہے، ماں کی فکر پر پورا گھر بنتا ہے، ماں کی فکر پر ایک پورا خاندان بنتا ہے، ماں کی فکر پر ایک گھر میں ایک دین آتا ہے۔ وہ سونے سے لے کر اٹھنے تک، اٹھنے لے کر سونے تک پورے دین کا لبادہ پر رہتا ہے، بشرطے کہ ماں کے اندر دین ہو۔ لہذا مدرسہ بچہ جاتا آتا اور روٹی سامنے رکھتی اور پھر کہتی اللہ سے مانگ، روٹی وہ نیت مانگتا، پیچھے روٹی رکھ دیتی، اللہ دے رہا۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن ماں نے سوچا بچہ بھی مدرسے گیا ہوا ہے، آئے گا جب تک وہ واپس آ کر اس کا عمل کر لوں گی، لہٰذا گئی تو شاید دیر ہو جاتی، کھانا تیار نہیں ہوا، یا کچھ ایک دن سوچا وہ باتھ روم لگ ہو جاتا ہے، جب دیر ہو گئی تو وہ دوڑی اور دوڑ رہی ہے اور اللہ سے کہتی آ رہی ہے کہ اللہ آج میرے قطب الدین کا ایمان بچا لے، میرے قطب الدین کا ایمان بچا لے، آج اس کی شان کو بچا لے کہ اللہ آج اس کا ایمان بگڑ جائے گا، آج روٹی نہ ملی تو کیا ہوگا۔ آج دیکھا قطب الدین تو اپنا مست ساتھ سو رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کھیل رہا تھا، اور ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں سو رہا تھا، آ کر بچے اٹھایا، بچے بیٹا روٹی تو روزانہ دینا چاہتی ہے، وہاں سے آ گئی، کہاں سے آئی؟ اماں بھی تعجب، کبھی اماں ذات صاحب کی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.